السلام علیکم۔ ایک پراسرار شام جب کراچی کی تنگ گلیوں میں خاموشی چھائی تھی، کرن کی زندگی ایک عجیب موڑ پر آ کھڑی ہوئی۔ ایک نقاب پوش خواجہ سرا کی آواز نے اس کے دل کے راز کو کھول دیے، اور ایک ایسی پیشن گوئی کی جو ناممکن لگتی تھی۔ کیا یہ محض اتفاق تھا یا اللہ کی طرف سے کوئی نشانی؟ جانیے کرن کی سنسنی خیز کہانی میں، جہاں یقین اور صبر نے اسے ایک معجزاتی خوشخبری دی۔ 2008 کی ایک شام کراچی کے ناظم آباد کی تنگ گلیوں میں، جہاں روشنیاں مدھم اور ہوا میں عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی، کرن اپنی ماں کے ساتھ افطار کا سامان لینے نکلی۔ رمضان کا 27واں روزہ تھا اور کرن کی زندگی پریشانیوں کے گرداب میں گھوم رہی تھی۔ اس نے PIA کے کانٹیکٹ سینٹر میں نوکری کے لیے درخواست دی تھی، لیکن 2 ماہ گزرنے کے باوجود کوئی جواب نہ آیا۔ ہر رات وہ بے چینی سے بستر پر کروٹیں بدلتی سوچتی کہ کیا اس کی محنت رائگاں جائے گی۔ اس کی آنکھوں میں مایوسی کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ گلی میں چلتے ہوئے جب وہ ایک بیکری سے سموسے اور پکوڑے خرید رہی تھی، اچانک ایک گہری پراسرار آواز نے اسے چونکا دیا۔ بیٹی، کرن نے مڑ کر دیکھا تو ایک خواجہ سرا کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ نقاب سے ڈھکا تھا، لیکن اس کی آنکھیں ایسی تھی جیسے وہ کرن کے دل کے راز جانتا ہو۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی گہرائی تھی جو کرن کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اس نے خیرات مانگی۔ کرن نے گھبراہٹ میں جیب ٹٹولی، چند روپے نکال کر دیے اور ہکلاتے ہوئے کہا، میرے لیے دعا کرے، مجھے نوکری چاہیے، میں بہت پریشان ہوں۔ خواجہ سرا نے ایک لمحے کے لیے کرن کو گھورا، پھر اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا۔ اس کا ہاتھ عجیب سا ٹھنڈا تھا، جیسے برف کا ٹکڑا۔ اس نے کہا، فکر نہ کرو کرن، اللہ نے تیری دعا سن لی۔ PIA میں تیری نوکری پکی ہے، کل شام تک تجھے خوشخبری ملے گی۔ کرن کے جسم میں جھرجھری سی آئی۔ انہیں میرا نام کیسے پتا؟ PIA کا کیسے پتا؟ اس نے تو کبھی اس کا ذکر نہیں کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتی، خواجہ سرا نے کہا، ہر کوئی وہی نہیں ہوتا جو نظر آتا ہے، بس یقین رکھ۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے گلی کے موڑ پر مڑا اور ایک لمبی تاریک گلی میں غائب ہو گیا۔ کرن کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے لگا جیسے وقت سست ہو گیا ہو۔ تجسس اسے کھینچ رہا تھا۔ وہ ماں کو وہی چھوڑ کر اس گلی کی طرف دوڑی جو 15 سے 20 پرانے خستحال گھروں میں سے گری ہوئی تھی۔ شام کے وقت گلی میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، جیسے کوئی سانس بھی نہ لے رہا ہو۔ لیکن جیسے ہی وہ گلی میں داخل ہوئی، اسے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ گلی بالکل خالی تھی، نہ خواجہ سرا نہ کوئی اور، بس ہوا کا ایک ٹھنڈا جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا۔ گلی کے آخر میں چند بزرگ بیٹھے تھے۔ کرن نے گھبراتے ہوئے پوچھا، کیا آپ نے یہاں کسی خواجہ سرا کو جاتے دیکھا؟ ایک بزرگ نے سر اٹھایا اور حیرت سے کہا، بیٹی، یہ گلی شام کو سنسان ہو جاتی ہے، یہاں کوئی نہیں آیا، ہم گھنٹوں سے یہی بیٹھے ہیں۔ کرن کے پاؤں لڑکھڑا گئے۔ اسے لگا جیسے اس کا دل منہ کو آ رہا ہو۔ وہ کہاں غائب ہو گیا۔ اس نے گلی کے کونوں کو دیکھا، لیکن وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ وہ گھبرائی ہوئی ماں کے پاس واپس آئی اور سارا واقعہ سنایا۔ ماں نے گہری سانس لی اور کہا، بیٹی، کبھی کبھی اللہ اپنی مدد عجیب طریقوں سے بھیجتا ہے، بس دعا مانگ اور یقین رکھ۔ لیکن کرن کا دماغ اس پراسرار وجود کے گرد گھوم رہا تھا۔ کیا وہ کوئی انسان تھا یا کوئی اور چیز؟ اسی رات جب کرن نے روزہ کھولا اور دعائیں مانگی، اس کا فون بجا۔ دوسری طرف سے ایک دفتری آواز آئی، کرن صاحبہ، آپ کی درخواست منظور ہو گئی ہے، آپ 1 تاریخ سے PIA کانٹیکٹ سینٹر میں جوائن کر سکتی ہے۔
کرن کا فون ہاتھ سے گرتے گرتے بچا۔ اس کے کانوں میں خواجہ سرا کی بات گونج رہی تھی، کل شام تک تجھے خوشخبری ملے گی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، یہ کیسے ممکن تھا؟ 2 ماہ سے کوئی جواب نہیں اور اچانک یہ کال۔ اگلے دن کرن دوبارہ اسی گلی میں گئی، اس امید پر کہ شاید وہ خواجہ سرا مل جائے، لیکن گلی ویسے ہی خالی تھی۔ ایک بوڑھے دکاندار نے اسے دیکھ کر کہا، بیٹی یہ گلی عجیب ہے، کئی سال پہلے یہاں ایک بزرگ رہتے تھے جو لوگوں کی مدد کرتے تھے، کہتے ہیں وہ اللہ کے خاص بندوں میں سے تھے، لیکن وہ تو کئی سال پہلے انتقال کر گئے۔ کرن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیا وہ کوئی روحانی وجود تھا یا کوئی معجزہ؟ کرن کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ پر یقین اور صبر کے ساتھ مدد ضرور ملتی ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو۔ ہمیں ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ کون جانتا ہے کہ اللہ کس شکل میں اپنا پیغام بھیجے۔ کرن نے نہ صرف نوکری حاصل کی بلکہ ایک گہرا سبق بھی سیکھا کہ یقین اور اچھے عمل کے ساتھ اللہ کی رحمت ضرور ملتی ہے۔ اگر کہانی آپ نے پوری سنی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن دبائیں اور کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اور اگر فیس بک ٹک ٹاک سے دیکھ رہے ہیں تو فالو کریں۔ اگلی سٹوری تک اللہ حافظ۔